ٹائٹل سے پہلے ہی معلوم ہو چکا ہے کہ ہم حضرت آدم علیہ السلام سے پہلے زمین کی حالت و اس پر حکومتوں اور عزازیل اور شیطان کیسے بنا اور کرۂ ارض پر کن مخلوقات کی حکومتیں قائم تھیں، خدا نے کتنے دور سے اس زمین کو گزارا، اس کے بارے میں اس ویڈیو میں دیکھیں گے۔ تو سب سے پہلے ہمارے پاس آتا ہے حضرت آدم علیہ السلام سے پہلے زمین کی حالت اور اس پر حکومتوں کے دور۔ اب جب کہ دنیا پیدا کی جا چکی تھی، دنیا کو اللہ تعالیٰ نے خلق فرما دیا تھا، آسمان بنا دیا تھا، زمین بچ چکی تھی اور اس پر شامیانے کے طور پر آسمان کو خلق کر کے خدا نے اس میں آفتاب اور مہتاب کی کندلیں لٹکا دی تھی، ستاروں میں چمکیں اور فضا پیدا ہو چکی تھی، تو ہوا خلق فرمائی جا چکی تھی اور نور محمدی آسمان میں دنیا پر اپنے فرائض کی ادائیگی میں مشغول ہو گیا تھا، تو خداوند عالم نے زمین کی تعمیر کی طرف توجہ فرمائی اور اسے آباد کر کے اس پر مخلوقات اور حکومتوں کا سلسلہ قائم کرنا چاہا۔ اس کے لیے خدا نے ہزاروں سال کا پروگرام مرتب فرمایا، کبھی اسے آبادی کا شرف بخشا، کبھی خرابے کی صورت کر دیا۔ اس طرح مدت گزر گئی۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ایک دن بارگاہ وحدانیت میں عرض کی، میرے پالنے والے، میں یہ چاہتا ہوں کہ تو نے دنیا کو کل خلق فرمایا اور اب تک کتنے اور کس انداز کے دور گزر چکے ہیں۔ ارشاد ہوا، اے موسیٰ، تم نے میری علمی گہرائیوں کا راز معلوم کرنا چاہا ہے، اسے جانے دو، اسے جانے بھی دو۔ موسیٰ علیہ السلام نے عرض کی، یا رب میرے پالنے والے، یہ درست ہے، لیکن میں چاہتا ہوں کہ میں اس سے واقفیت حاصل کر لوں، میرے مالک ناراض نہ ہو اور مجھے اس کے متعلق بتا ہی دے۔ ارشاد ہوا، اے موسیٰ، میں نے اس دنیا کو بنانے کے لیے اور بنانے کے بعد سے اب تک لاکھوں سال میں دور سے گزارا ہے، مطلب میں نے اس دنیا کو بنانے کے بعد اس کو 10 ادوار سے گزارا ہے۔ مختصر یہ کہ میں نے اس زمین کو 50,000 سال خرابہ کی صورت میں رکھا، پھر اسے آباد کیا اور 50,000 سال تک اسے آباد رکھا۔ اس پر سب سے پہلے جس مخلوق کو پیدا کیا، اس کی صورت گائے بیل جیسی تھی۔ وہ عقل سے بھرپور ہونے کے باوجود میری روزی پر گزارا کرتی تھی اور میری عبادت کی طرف توجہ نہیں کرتی تھی، حالانکہ میں نے جن اور انس بلکہ ساری کائنات کو عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ بے شک جب میں نے اس کی نافرمانی کو دیکھا تو آن واحد میں اس ساری مخلوق کو فنا کر دیا۔ پھر 50,000 سال تک یہ دنیا عرض خرابہ کی صورت میں رہی، اس پر کسی مخلوق کو پیدا نہیں کیا۔ پھر میں نے اس دنیا پر دریا خلق کر کے انہیں 50,000 سال تک جاری و ساری رکھا، پھر اسے خشک کر دیا اور اس کے خشک اور ختم کرنے کا طریقہ یہ اختیار کیا کہ ایک جانور پیدا کیا اور اسے حکم دیا کہ اس دریا کو ایک سانس میں پی لے، چنانچہ اس نے سارے دریا کو ایک سانس میں پی لیا۔ پھر میں نے ایک زنبور سے چھوٹا اور بگ سے بڑا ایک مکھی کی شکل کا مکوڑا پیدا کیا اور اسے حکم دیا کہ اسے ڈنگ مارے، چنانچہ اس نے اسے ڈنگ مارا اور وہ جانور ہلاک ہو گیا۔ پھر میں نے اس زمین کو 50,000 سال خرابہ کی صورت میں رکھا، پھر اس پر نرکل پیدا کیا، ساری زمین پر یہی چیز رہی۔ پھر میں نے اس پر کچھووں کو پیدا کیا اور انہیں حکم دیا کہ انہیں کھا جائیں، چنانچہ انہوں نے ساری نرکل کھا لی۔ پھر میں نے آنے واحد میں انہیں فنا کر دیا۔ اس کے بعد زمین 50,000 سال تک خرابے کی صورت میں پڑی رہی، پھر اسے آباد کیا اور اس پر بہت سے آدم پیدا کر کے انہیں 1000 سال ہی میں ختم کر دیا۔ پھر میں نے اس زمین پر چاندی کے لاکھوں شہر پیدا کیے اور ان میں لاکھوں سونوں کے قصر پیدا کیے، پھر انہیں رائی کے بھر دیا جو شہد سے زیادہ میٹھی اور برف سے زیادہ سفید تھی۔ پھر ایک اندھا طائر پیدا کیا، مطلب کہ ایک اندھا پرندہ پیدا کیا، طائر پیدا کیا اور اسے حکم دیا کہ ان رائی کے دانوں کو کھا جائے، چنانچہ اس نے ہر سال ایک دانے کے حساب سے اسے کھا لیا۔ پھر میں نے اس سے بھی مار دیا۔ اس کے بعد پھر زمین 50,000 سال تک خرابے کی صورت میں پڑی رہی، پھر اسے آباد کیا اور 1000 سال تک آبادی رہی۔ پھر میں نے آدم علیہ السلام کو اپنے ہاتھوں سے جمعہ کے دن ظہر کے وقت پیدا کیا۔ میں نے مٹی سے اس آدم کے علاوہ کسی کو پیدا نہیں کیا اور اسی آدم کے صلب سے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پیدا کرنے کا فیصلہ کیا۔ تو یہ تھی حضرت آدم علیہ السلام سے پہلے زمین کی حالت اور اس پر حکومتوں کے دور۔